اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر اور باریک حرفوں کا بیان چل رہا ہے۔ حروف مستعلیہ جو ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں بتائیں گے آپ لوگ؟ 7۔ یہ ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں۔ اچھا، حروف مستفلا یہ حروف کیسے ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں۔ حروف مستفلا میں سے کتنے حروف ہیں جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں؟ جی، 3 حروف ہیں، الف، اللہ، کلام اور را۔ یہ کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف ہوتا ہے تو الف پر ہوتا ہے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوتا ہے تو الف باریک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کلام سے پہلے زبر پیش ہوتا ہے تو اللہ کلام پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر ہوتا ہے تو اللہ کلام باریک پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا حرف ہے را۔ را کا بیان چل رہا ہے۔ را کی کتنی حالتیں بتائی گئی ہیں؟ 3۔ کیا ہے پہلی حالت کون سی ہے بتائیے؟ را متحرک۔ دوسری را ساکن ما قبل متحرک۔ تیسری را ساکن ما قبل متحرک۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حالتیں ہیں۔ را متحرک کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا۔ کیا ہے را متحرک کا قاعدہ؟ بولیے جی، را کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہوگا تو را باریک پڑھی جائے گی۔ را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ کیا ہے؟ جی جی جی، را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر پڑھی جائے گی، زیر ہوگا تو را باریک پڑھی جائے گی۔ تو اب یہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ را ساکن کا قاعدہ پڑھ لیا آپ نے کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر پڑھا جائے گا، اور زیر ہوگا تو را باریک۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں سے سبق ہمارا یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا را ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرطوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے ہر جگہ زیر ہو تو را کو ہر جگہ باریک نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پر بھی پڑھا جائے گا۔ وہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ چلیے کتاب میں سبق پڑھتے ہیں، وہاں سمجھتے ہیں۔ یہ ہے را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ۔ را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک۔ جیسے یرجعون، یرجعون، یہ پر کی مثالیں ہیں۔ فرعون، یہ باریک کی مثالیں۔ اب آگے ہے، لیکن را ساکن سے پہلے زیر ہو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ پہلی شرط یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فرعون۔ زیر اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر حال میں باقی رہے، یعنی ملا کر کے پڑھیں یا بغیر ملائے پڑھیں، زیر کے اوپر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، زیر ہر حال میں باقی رہے تو زیر اصلی اس کو کہتے ہیں جو ہر حال میں باقی رہے۔ اور دوسرا ہے اس کے مقابلے میں زیر عارضی۔
عارضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں گے تو وہ زیر ختم ہو جائے گا. تو پہلی شرط بتلائی ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہوگا تو را باریک ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے فرعون، فرعون کے اندر جو را ساکن ہے، اس را ساکن سے پہلے فا کے نیچے جو زیر ہے، یہ زیر کیسا ہے؟ یہ اصلی ہے. اور اصلی کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں گے تو یہ زیر باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. فرعون، وقال فرعون، دیکھیں ہم نے ملا کے پیچھے سے پڑھا وقال فرعون، زیر باقی ہے. تو زیر اصلی ہوگا تو را باریک ہوگی. فرعون کے اندر زیر اصلی ہے تو اس لیے را باریک ہوگی. اگر زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. جیسے ارجعو، دیکھیں را ساکن سے ارجعو پہلے ارجعو میں زیر ہے، تو قاعدے کے مطابق ہمیں یہ کیسی پڑھنی چاہیے؟ باریک پڑھنی چاہیے. لیکن اس را کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زیر ہے تو، لیکن عارضی ہے. عارضی ہے کہ اگر پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گا. تو اس کو آپ یہاں سمجھیے، یہاں اور آسانی سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ پیج ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر 3 شرطیں ہیں. میں نے تینوں شرطوں کی مثالیں دی ہیں اور اس کو سمجھایا ہے. تو پہلی جو شرط ہے کہ را ساکن سے پہلے، یہ ریڈ کلر میں مثال دی ہے میں نے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی. جیسے نیچے فرعون شرککم، یہ 2 مثالیں ہیں. فرعون کو ابھی میں نے سمجھایا کہ را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یہ زیر اصلی ہے. اسی طرح سے دوسری مثال ہے شرککم، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ اصلی ہے، تو زیر اصلی ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. اگر زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہیں بلکہ پر پڑھی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر اوپر دیکھیے، پہلی شرط ارکبو، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے یہاں زیر دیا گیا ہے، تو یہ زیر اصلی نہیں، یہ عارضی ہے، تو اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے. اور عارضی کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے سے اس قالا کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گا. ملا کے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ وقال ارکبو، زیر ختم ہو گیا. تو زیر عارضی ہے، اس لیے ارکبو کی را کو ہم پر پڑھیں گے. پیچھے سے ملا کر کے ہم نے پڑھا تو زیر ختم ہو گیا، وقال ارکبو. اس کے بالمقابل فرعون کے اگر ہم نے پیچھے سے ملا کر کے پڑھا وقال فرعون تو یہ زیر باقی ہے. وقال ارکبو، یہاں زیر ختم ہو گیا. تو پہلی شرط یہ ہوئی کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہوگا تو را باریک پڑھی جائے گی، اور اگر زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہیں بلکہ پر پڑھی جائے گی، جیسے یہ اوپر مثال دی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے. قرآن پاک میں اگر کہیں جیسے ارکبو، ارجعی، یہ مثالیں ہیں، تو ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو را باریک ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کیوں ہے. تو یہ شرطیں ہمیں یاد رکھنی ہے. جب شرطیں ذہن نشین ہوں گی، جب شرطیں یاد رہیں گی تو پھر کنفیوز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے؟ تو دوسری شرط سمجھتے ہیں. اب دوسری شرط کے لیے پہلے کتاب کے اندر پہنچتے ہیں، کتاب میں سمجھیں گے. تو پہلی شرط ہوئی را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فرعون. اگر زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی، جیسے ارجعو. دیکھیں ارجعو یہ زیر ہے، را سے پہلے زیر ہے، لیکن زیر یہ کیسا ہے؟ عارضی ہے. تو ارجعو. اسی طرح سے ارجعی یہ زیر بھی عارضی ہے. مثال کے طور پر سورۃ الفجر کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب آگے کیا پڑھیں گے؟ ارجعی. وہی آپ کو سمجھاتا ہوں میں. سورۃ الفجر میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، وہاں آپ اس کو اور اچھی طرح سے سمجھیے. سورۃ الفجر، تکاثر، یہ سورۃ الفجر ہے. اس کی آخری آیت دیکھیے آپ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم نے وقف کر دیا. اب آگے کیا پڑھیں گے؟
इरजिई। देखिए अलिफ है, अलिफ खाली है, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, लेकिन हमने जब मुतमइन्ना पर वफ किया तो हमने यहाँ पर जेर दिया, हमजा को जेर दे दिया। अब क्या पढ़ेंगे? इरजिई। तो रा साकिन से पहले जो जेर दिया है ये आरजी जेर दिया है, चूंकि यहाँ कुछ नहीं है, ये जेर अगर है तो ये आरजी है, तो इस वजह से इस रा को पुर पढ़ेंगे। तो वही बतलाया गया है यहाँ पर इन तमाम मिसालों के अंदर। इसी तरह से इरजिई और इसी तरह से इरकबू। इरकबू अभी आपको मैंने समझाया। इरकब तो पहली शर्त हो गई कि रा साकिन से पहले जेर असली होगा तो रा बारीक होगी, और अगर जेर आरजी होगा तो रा बारीक नहीं बल्कि पुर होगी। दूसरी शर्त यह है कि रा साकिन से पहले जेर उसी लफ्ज में हो तो रा बारीक होगी, यानी रा साकिन और जेर दोनों एक लफ्ज में हो तो रा बारीक होगी। अगर जेर और रा साकिन अलग अलग लफ्ज में हो गए तो अब रा बारीक नहीं होगी बल्कि अब पुर होगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ फिरआउन, वही समझिए, आप उसी पेज पर समझाता हूँ आपको। ये दूसरी शर्त, जैसे रब्बिरहमहुमा, पहले नीचे बारीक की मिसाल को समझिए। दूसरी शर्त क्या बतलाई गई है कि रा साकिन से पहले जेर उसी लफ्ज में हो। जैसे फिरआउन, ये पूरा एक लफ्ज है, तो फिरआउन के अंदर रा भी उसी में है और जेर भी उसी में है, पूरा एक लफ्ज है, यानी एक ही लफ्ज के अंदर रा साकिन भी है और उसी लफ्ज के अंदर जेर भी है। इसी तरह से शिरकिकुम, रा साकिन भी उसी लफ्ज में है और जेर भी उसी लफ्ज में है। तो दूसरी शर्त यह बतलाई गई है कि रा साकिन से पहले जेर उसी लफ्ज में होगा तब रा बारीक होगी। अगर जेर दूसरे लफ्ज में होगा तो फिर रा बारीक नहीं बल्कि पुर होगी। ये देखिए रब्बिरहमहुमा, देखिए हमने यहाँ पर रा साकिन है और रा साकिन से पहले बा के नीचे हम जेर पढ़ रहे हैं रब्बिरहमहुमा। तो रा साकिन से पहले जेर है तो कायदे के मुताबिक रा कैसी होनी चाहिए? बारीक होनी चाहिए, लेकिन ये रा पुर होगी। क्यों? इसलिए कि जेर तो है लेकिन जेर अलग लफ्ज में है और रा साकिन दूसरे लफ्ज में है, इसलिए कि रब अलग है, इरहमहुमा ये अलग है, तो इस वजह से ये रा पुर होगी। रब्बिरहमहुमा, जेर तो है लेकिन जेर अलग लफ्ज में है रब के अंदर, और इरहमुमा रा साकिन दूसरे लफ्ज में है। तो यह है दूसरी शर्त कि रा साकिन से पहले जेर उसी लफ्ज में होगा तो रा बारीक होगी। जैसे फिरआउन, अगर जेर दूसरे लफ्ज में होगा तो रा बारीक नहीं बल्कि पुर होगी, जैसे रब्बिरहमहुमा। और इसी तरह से जो सारी मिसालें दी गई हैं वो इसी की मिसालें हैं। तो रब्बिरहमहुमा, रब्बिरजिऊन, रा साकिन है, उससे पहले बा के नीचे जेर, लेकिन जेर अलग लफ्ज में है और रा साकिन दूसरे लफ्ज में है। अमिरताबू, ये भी दो लफ्ज में है, अम अलग है, इरताबू अलग है। तो अम मीम के नीचे जेर है, ये अलग लफ्ज है, और रा साकिन इरताबू में ये दूसरा लफ्ज है। इसी तरह से इनिरतबतुम, ये भी दो अलग अलग लफ्ज हैं। इन अलग लफ्ज है, इरतबतुम अलग लफ्ज है। मनिरतदा, ये भी दो लफ्ज हैं, मन अलग है, इरतदा अलग है। लिमनिरतदा, ये भी दो अलग लफ्ज हैं, लिमन अलग है, इरतदा अलग है। अल्लज़िरतदा, अल्लज़ी अलग है, इरतदा अलग है। तो दूसरी शर्त यह हुई कि रा साकिन से पहले जेर उसी लफ्ज में होगा तो रा बारीक होगी। अगर जेर दूसरे लफ्ज में होगा तो रा बारीक नहीं बल्कि पुर होगी, जैसे इन तमाम मिसालों के अंदर। तो दो शर्तें समझ में आ गई आपको। पहली शर्त क्या हुई? रा साकिन से पहले जेर असली होगा तो रा बारीक होगी, अगर जेर आरजी होगा तो रा कैसी होगी? पुर होगी। दूसरी शर्त है कि रा साकिन से पहले जेर उसी लफ्ज में हो तो रा कैसी होगी? बारीक होगी, और अगर जेर दूसरे लफ्ज में होगा तो रा कैसी होगी? पुर होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी शर्त इसको भी समझ लीजिए। तीसरी शर्त, रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो रा बारीक होगी। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। ठीक है।
تو را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو را کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی. جیسے فرعون. فرعون دیکھیے را ساکن ہے فرعون میں، اور اس کے بعد کون سا حرف ہے بتائیے؟ عین. عین ہے. تو عین کس میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے عین؟ نہیں. ٹھیک ہے، مستفلہ میں سے ہے. تو اس لیے فرعون کی را کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی. ٹھیک ہے. اگر اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. اب یہ مثال دیکھیں، ارصاد. ارصاد را ساکن ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ مستعلیہ میں سے صاد، اس لیے اس را پر ہوگی. مرصاد، یہ بھی وہی مثال ہے، لبل مرصاد. اور اسی طرح سے فرقہ، قرطاس. تو تیسری شرط ہوئی کہ را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہوگا تب را باریک ہوگی. اگر اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. تو اس لیے ارصاد کے اندر حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو قاعدے کے مطابق را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو را باریک ہونی چاہیے. لیکن یہاں باریک اس لیے نہیں ہوگی کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے، تو اس لیے را باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. قرآن پاک میں اس قاعدے کے یہی 5 لفظ ہیں، صرف یہی 5 لفظ ہیں قرآن پاک کے اندر اس قاعدے کے. اور فرقین میں خلف ہے، یعنی پر اور باریک دونوں پڑھنا جائز ہے. یہ فرقین جو ہے اس کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہیں 3 شرطیں. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ہر حال میں باریک نہیں ہوگی بلکہ اس کی کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں. پہلی شرط کیا ہوئی؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہوگا تو را کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی. اگر زیر عارضی ہوگا تو را کیسی ہوگی؟ پر ہوگی. دوسری شرط، را ساکن سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو تو را کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی. اگر زیر دوسرے لفظ میں ہوگا تو را کیسی ہوگی؟ پر ہوگی. را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو را کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی. اگر را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوا تو را کیسی ہوگی؟ پر ہوگی. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے اب ہمیں کنفیوز نہیں ہونا. قرآن پاک میں اس طرح کی اگر مثالیں آئیں گی تو ہمیں یہ شرط یاد رہیں گی تو ہم کنفیوز نہیں ہوں گے. تو یہ ہے را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی یہ شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 شرطیں ہمیں یاد کرنی ہیں. ان 3 شرطوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے. تو تینوں شرطیں سمجھ میں آ گئی. کسی کو اگر اس میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمیں ایک سورت کی مشق کرنی ہے. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، اس سبق کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ، را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہوگا تو را باریک ہوگا، زیر عارضی ہوگا تو را پر ہوگی. اور را ساکن سے پہلے اسی لفظ میں زیر ہوگا تو را باریک ہوگی، اور اگر زیر دوسرے لفظ میں ہوگا تو را پر ہوگی. را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستفلہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را باریک ہوگی، اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را پر ہوگی. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے. اس کے بعد قاعدہ بچا ہے را ساکن ما قبل متحرک کا، اس کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. اب آئیے ایک سورت کی مشق کر لیتے ہیں. آج ہماری سورت ہے سورۃ قریش. اس کی ہمیں مشق کرنی ہے اور صحیح تجوید کے ساتھ کس طرح سے پڑھنی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. ٹھیک ہے. لإیلاف قریش. قریش نہیں پڑھیں گے اس کو. بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قریش. لإیلاف قریش. قریش یہ مجہول ہوگا، یہ غلط ہوگا، بلکہ معروف پڑھیں گے قریش. را یا زبر رئی، قری. لإیلاف قریش.
یہ صحیح لفظ ہے، قریش یہ غلط ہے. تو جو اب تک قریش پڑھتے آ رہے ہیں اب وہ قریش نہیں پڑھیں گے، چونکہ اب ہمیں قاعدہ معلوم ہو گیا ہے. تو صحیح ادائیگی ہے قریش، لإیلاف قریش. تو اس کے اندر لإلافی بہت سے لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں، لإلافی لإلافی، یعنی حمزہ کو کھینچتے نہیں، حالانکہ یہاں یا مدہ ہے تو اس لیے حمزہ کو کھینچنا ہے. لإلافی 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 نہیں پڑھیں گے، لإلافی. اگر لإلافی پڑھا تو یا ختم ہو جائے گی، اور یا کے ختم ہونے سے ایک حرف چونکہ گھٹا دیا تو لحن جلی غلطی ہو گئی، اور اگر لحن جلی میں قرآن پڑھا جائے گا تو یہ حرام ہے. تو اس لیے ایک ایک حرف کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے، نہ کسی حرف کو گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے. تو صحیح کس طرح سے پڑھنا ہے، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. إِيلَافِهِمْ، حمزہ کے نیچے جو کھڑا زیر ہے اس کو کھینچیں گے. إِيلَافِهِمْ. بہت سے لوگ جلدی میں کیا پڑھ دیتے ہیں، إِلَافِهِمْ پڑھ دیتے ہیں، إِلَافِهِمْ. تو یہ اس کو کھڑے زیر کو کھینچنا ہے، یہاں بھی حرف گھٹ جائے گا تو اس لیے اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. إِيلَافِهِمْ إِيلَافِهِمْ رِحْلَتَش. رحلتش، راں کو باریک پڑھیں گے، راں کو باریک پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے راں کو باریک، بتائیے جی، بتائیں کوئی، راں کو باریک کیوں پڑھیں گے؟ جی، راں کے نیچے زیر ہے تو اس لیے راں کو چوکن نہ رہا کریے، توجہ سے سنتے رہا کیجئے، جب کچھ پوچھا جائے تو اس کو بتایا کیجئے، ٹھیک ہے. اور جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ان کو پوچھتا رہوں گا، میں پوچھوں گا، میں آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ یاد رہیں گے. پوچھنے کا میرا مقصد یہی تاکہ آپ کو یاد رہیں، ٹھیک ہے. تو راں کے نیچے زیر ہے تو اس لیے راں کو باریک پڑھیں گے. ہاں کو حلق سے پڑھیں گے، ہاں کا مخرج ہے وسط حلق. رحلت الشتاء والصيف. شتاء مد ہوگا اس کے اندر، مد متصل، 2 الف سے کم کھینچنا جائز نہیں ہے اس کو، تو کم از کم 2 الف کھینچیں گے، زیادہ سے زیادہ 4 الف کھینچیں گے. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. والصيف، صاد کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اور اس کو بھی والسيف نہیں پڑھیں گے. بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں والسيف، سیف، یہ بھی غلط ہو گیا. جس طرح سے قریش پڑھنا غلط ہے اسی طرح سے سیف پڑھنا بھی غلط ہے، بلکہ معروف پڑھیں گے، صاد یا زبر صی، والصی، تو پڑھیں گے والصیف. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ٹھیک ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا، فل لام کے اوپر سکون ہے، اور سکون کو جلدی سے پڑھ کے آگے چلیں گے. اگر ذرا بھی رک گئے تو حرکت پیدا ہو جائے گی، فل ہو جائے گا، فل یعبدو، تو حرکت پیدا نہیں کرنی بلکہ جلدی سے پڑھ کے آگے چلنا ہے. فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ربا کی راہ پر پڑھیں گے. کیوں پر پڑھیں گے ربا کی راہ کو؟ را کے اوپر زبر ہے. جی، راہ کے اوپر زبر ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بیت کو بھی معروف پڑھیں گے، اس کو بھی بیت نہیں پڑھنا ہے، هَذَا الْبَيْت نہیں پڑھیں گے، بیت، ٹھیک ہے، معروف پڑھیں گے. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. الَّذِي نرمی سے پڑھیں گے ذال کو، اور ذال کے اندر مد کریں گے چونکہ یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد حمزہ ہے تو اس لیے اس کے اندر مد ہوگا اور یہ مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے. الذی اطعمہم من جوع. اطعمہم، طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور طا کے اندر قلقلہ بھی ہوگا. اطعمہم من جوع. میم کے بعد دوسرا میم ہے تو غنہ کریں گے. اطعمہم من جوع. من، اس کے اندر اخفا کریں گے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد جیم ہے، اخفا کے 15 حروف میں سے، تو اس لیے یہاں اخفا کریں گے. ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو چھپا کر کے ادا کریں گے. من جوع.
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وآمنہم، میم کے بعد دوسرا میم تو غنہ کریں گے. وآمنہم من خوف، من خوف نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے تو یہاں اظہار کریں گے، یہاں غنہ نہیں کریں گے. من خوف، من خوف، ٹھیک ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو ایک مرتبہ اس کو پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ایک ساتھ پوری سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. اس طرح سے اس صورت کو مشق کر لیں. یہ تقریباً 10 صورتیں ہو چکی ہیں. اب کسی دن موقع لگا کر کے ان صورتوں کو سنا جائے گا تاکہ ہمیں جو اس کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس بس یہیں پر ختم کرتے ہیں. جو آج کا سبق ہے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. راء کی جو زیر کی 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو اچھی طرح سے سمجھ کے یاد کرنا ہے. اگر کچھ سمجھ میں اس میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس وقت اگر پوچھنا چاہیں تو اس وقت پوچھ سکتے ہیں، اور اگر بعد میں پوچھنا چاہیں کوئی کمنٹ کر کے اس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.